کہ وہ جو پیرے طریقت ہمارے ہوئے، وہ جو پیرے طریقت ہمارے ہوئے، جو امیر شریعت ہمارے ہوئے، وہ جو پیرے طریقت ہمارے ہوئے، جو امیر شریعت ہمارے ہوئے، جن سے حیدر کو بے حد خوشی ہے ملی، وہ ہے احمد ولی، وہ ہے احمد ولی، اہل باطل میں جن سے مچی کھلبلی، وہ ہے احمد ولی۔ الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ قال تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم۔ معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ آج کا یہ پروگرام حضرت امیر شریعت جو نومنتخب امیر شریعت ہیں ان کے استقبال میں منعقد ہو رہا ہے، اور چونکہ پروگرام برائے استقبال نہ ہو، اس کے ساتھ تعلیمی بیداری کا عنوان بھی جوڑ دیا گیا، ورنہ اصلاً یہ پروگرام منعقد اس لیے ہوا ہے کہ آج کے اس اجلاس میں ہم سب اپنے نئے امیر شریعت کا استقبال کر سکیں، ان کے دیدار سے مشرف ہوں، ان کی باتوں کو سنیں، انہیں قریب سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احساسات ہمارے سینے میں امارت شریعت کی محبت اور امیر شریعت کے تعلق سے دیے ہیں اس کا اظہار کریں۔ آپ کی محبت اور عقیدت کا تو یہ حال ہے کہ اس دسمبر کی رات کو بھی آپ کی محبت کی تپش نے گرم کر دیا، اور حال میں بیٹھے ہوئے جس گرمی کا احساس ہو رہا ہے، لگتا نہیں ہے کہ ہم دسمبر کی رات میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کی بہار کو ہمیشہ قائم رکھے، اور آپ عقیدت کی یہ خوشبو ہمیشہ بکھیرتے رہیں، اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حاضرین ہے کہ 3 اپریل کو ایک چمکتا ہوا سورج ڈوب گیا، وہ سورج جس نے پوری 60 سالہ زندگی میں پورے ملک اور بیرون ملک کو اپنی گرم نفسیوں سے گرم رکھا، اپنی جرأت و بے باکی سے، ہمت و حوصلے سے، اپنے علم سے، اپنی بلند فکری سے ملت کو ایک ایسا سمت دیا جس میں اس بات کی ہر قدم پہ ترجمانی کی کہ کسی زمین پر ایک دن بھی جینا ہے تو سر اٹھا کے جینا سیکھو، ایک دن بھی جینا ہے تو عزت کے ساتھ رہنا سیکھو۔ یہ ان کی زندگی کا بڑا پیغام تھا، اور یہ صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ اگر خانوادہ رحمانی کی تاریخ کو آپ پلٹ کر دیکھیں تو قطب عالم حضرت نونگیری رحمت اللہ علیہ اور قطب زمان حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، یہ جو شخصیتوں کی کڑیاں ہیں، آپ کو ایک ایک قدم پر یہ نقش ملے گا کہ ان کی پوری زندگی اگر گزری ہے تو ملت کی تعمیر کے لیے گزری ہے، ملت کی سربلندی کے لیے گزری ہے، دین کی سربلندی کے لیے، ورنہ وہی جو حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے 2.5 لب چنا دنیا کے طور پر دیا گیا تھا، وہی لے کر خانقاہ مونگیر میں آئے۔ آج بھی آپ جھانک کر دیکھیں، 4 پشتیں گزر گئی، خانقاہ میں رہنے کا جو گھر بڑوں نے بنایا تھا آج اس میں کسی اینٹ کا اضافہ بھی نہیں ہو سکا۔ آپ پورے ملک کے کسی کونے میں جائیں، اللہ نے دولت کی، مال کی، عزت کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن پورے ملک میں جائیے، نہ حضرت قطب عالم نے کوئی گھر اپنے بچوں کے لیے بنایا، نہ کوئی زمین کی پلاٹ خریدی،
نہ حضرت منت علیہ الرحمن نے کوئی ایسا عمل کی جھلک دکھایا، نہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کی زندگی میں کوئی ایسا نقش ملا۔ بس اگر کوئی نقش ملتا ہے تو جینا ہے تو اپنی امت کے لیے جینا ہے، مرنا ہے تو اپنی امت کے لیے مرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سبق ان بزرگوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ پوری زندگی قطب عالم کی گزری عیسائیتوں کے فتنے کو دبانے میں، قادیانیت کے فتنے کو دور کرنے میں، اور منگیر کی چٹائی پر خانقاہ کے نام سے جو چراغ جلایا گیا اس کے ذریعے انسانوں کی دلوں کی دنیا کو آباد کرنے میں، اور جامعہ رحمانی کی جس کی بنیاد ڈالی گئی اس کے ذریعے سے تعلیمی انقلاب کی روح پھونکنے کے لیے حضرت منت علیہ الرحمن نے بھی اسی چراغ کو اپنے دل کے خون سے اور پسینے کے بندوں سے روشن رکھا۔ اور آپ تاریخ کے پنوں کو پڑھیے، ہندوستان میں ملت کو سربلندی دینے والی جتنی ملی تنظیموں کے آپ کو نقش ملیں گے، چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہو، چاہے وہ مسلم مجلس مشاورت ہو، چاہے امارت شریعہ ہو، چاہے اور بھی کوئی اس طرح کی تحقیقات ہوں، چاہے اور کوئی بڑے دینی ادارے ہوں، اس چراغ کو روشن رکھنے میں ان روحوں کی قربانی کا زبردست حصہ ملے گا۔ اور یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے بنیادی طور پر ان چراغوں کو جلایا ہے، اور جنہوں نے اس کی روشنی کے ذریعے انسانی دلوں کے اندر روشنی کو عام کیا ہے۔ آج ہم لوگ 3 اپریل کے بعد بے حد مایوسی کے شکار تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ سامنے کچھ اندھیرا سا چھا رہا ہے۔ سورج ڈوبے گا تو اندھیرا ہوگا، لیکن جو انسان اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ جیتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ رات ہی کے پیٹ سے دوبارہ چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے۔ اگر رات نہیں ہو تو پھر آنے والے دن کی کوئی قدر نہیں ہوگی، نکلنے والے سورج کی عظمت کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مایوسی میں بہت دن گزرے، لوگوں کی نگاہیں رات کو بھی جگ کر روتی رہی، دعائیں ہوتی رہی، اور کیا سوچا جاتا رہا کہ کیا عمارت شریعہ جس کو ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص انسان نے اور حضرت منگیری جیسے قطب عالم نے اپنے ہاتھوں سے جس شجر کو لگایا تھا، کیا آج اس کے اندر کوئی اس محلال پتا ہوگا؟ کیا اس کی پتیاں کہیں سوکھ جائیں گی؟ کیا اس کے پھل دینے میں کوئی کمی آئے گی؟ یہ احساسات لوگوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن قربان جائیے زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے جن کاموں کو طے کرتا ہے، مخلوق بعد میں اس پر مہر لگاتی، اللہ کے یہاں فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بات مقدر کر دی تھی کہ وہ چراغ جو ان بزرگوں نے جلایا ہے اور مکمل 42 سال سے جس خانوادے کے ذریعے عمارت شریعہ کی آبیاری ہوتی رہی ہے، اللہ نے پھر اسی خانوادے کے چراغ کو اس خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اور 9 اکتوبر کے انتخاب نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے تو ابھی مہر لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر پہلے ہی اپنا فیصلہ صادر کر چکا تھا۔ میرا یقین کہتا ہے اور آپ کا بھی یقین کہنا چاہیے کہ جن کے باپ کے لگائے ہوئے ان پودوں اور جگر اور بوند پسینہ سے جن کو سینچ کر یہاں تک پہنچایا، ظاہر ہے اس کے بیٹے کے دل میں اس چمن کا اور گہرا درد ہوگا، اس کی فکر مندی اور کئی گنا ہوگی۔ اور یہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی مقدس اللہ العالی نے جیسے ہی بحیثیت امیر شریعت عمارت شریعہ کے نظام کو سنبھالا تو ایک ایک ورق کو الٹ کے دیکھا کہ ہمارے پرکھوں نے، بزرگوں نے، ابا محترم نے اس عمارت شریعہ کو بلندی پر پہنچانے کے لیے کیا نقشہ کار تیار کیا تھا۔ اور آپ کو میں کہوں کہ جس دن سے وہ امیر شریعت بنے ہیں آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے عمارت شریعہ کی تعمیر و ترقی کے تعلق سے، عمارت شریعہ کے شعبے جات کو بڑھانے کے تعلق سے براہ راست عمارت شریعہ کے ذمہ دار اور کارکنوں سے یا زوم کے ذریعے عمارت شریعہ کے ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ کر کے اس فکر مندی کے ساتھ عمارت شریعہ کے تمام شعبوں کو اعلیٰ درجے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہ کی ہو اور انہوں نے اس بارے میں اپنی فکر مندی کا ثبوت نہ دیا ہو۔
اور آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیر شریعت آپ کو دیے ہیں، لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب، کوئی سوچتے ہیں عالم صاحب، کوئی سوچتے ہیں فلاں صاحب۔ آج الحمدللہ جب موتیہاری کی سرزمین پر ان کا خطاب ہوا اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہزاروں کی شکل میں وہاں موجود تھے، اس اللہ کے بندے نے، ولی ابن ولی نے اللہ کے نام پر جو گفتگو درمیان میں کی، مجمع صدر تھا کہ دارالقضا کے نظام پر یہ عالم دین کس طرح کی گرہ کھول رہا ہے اور ملک کے قانون کے لحاظ سے کس طرح کی بندشوں کو ملت کے سامنے واقع کر رہا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ خانوادہ جس کو حضرت فضل رحمان نے پان چبا کر حضرت منگیری کو نور معرفت دیا تھا، یقین مانو وہ معرفت کا نور مسلسل منتقل ہو رہا ہے اور وہ معرفت کا نور اس نسلوں میں جاری ہے، اور اللہ نے ان کے دماغ کو جتنا روشن، ان کے علم کو جتنا پختہ، ان کی سوچ کو جتنا بلند بنایا ہے، آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی کہ اللہ اس جمع سال امیر کی فکر مندی سے امارت شریعہ کس بلندی تک پہنچتی ہے۔ آپ دعائوں کا اہتمام کیجیے، آپ اللہ کے نام پر جب بھی ہاتھ اٹھائیں امارت شریعہ کو فراموش نہ کریں، اپنے امیر شریعت کو فراموش نہ کریں۔ میں آپ کی دعائیں جب ساتھ ہوگی تو یہ کارواں جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ یقیناً بلندی پر پہنچ کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کے امیر شریعت نے اس مصر یونیورسٹی جو ازہر یونیورسٹی پوری اسلامی دنیا میں سب سے قدیم اور مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں رہ کر زبان عربی اور اسلامی علوم میں جو درک حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے طور پر جو بہتر حیثیت ایک سچے مسلمان کے دینی علوم کے ساتھ جو دنیاوی علوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آج دونوں کو ملا کر جوڑ کر دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں آج ملت کی اہم ترین ضرورت میں داخل ہے۔ ایک وہ آدمی جو ایک طرف حضرت قاسم نانوتوی کا جھنڈا جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے اسلامی علوم کی اشاعت کے لیے مرکز بنایا تھا، ایک ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے، دوسرا جھنڈا سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ کی زمین پر چند اینٹیں گاڑ کر علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جو تعلیم گاہ کا چراغ جلایا، جس کے پیداوار آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت اور ہمت کے ساتھ باتیں کر سکے اور ترقی کی راہوں کو طے کر سکے۔ آج آپ کے امیر نے دونوں طرح سے اپنے ہاتھ میں مضبوط جھنڈا اٹھایا۔ ابھی وہ امارت شریعہ کے امیر بنے، پہلا ورق کھولا، کہا کہ باپ اور دادا نے سب سے پہلے انصاف کو عام کرنے کے لیے دارالقضا کے نظام کو پھیلایا، کہا کہ میں بھی اپنا سفر یہاں سے شروع کرتا ہوں، اور یہ بات سچائی ہے کہ جب تک انصاف عام نہیں ہوگا اور ہمارے وہ پیسے جو عدالتوں میں جا کر برباد ہوتے ہیں اور جس میں ہمارا وقت، ہمارا قیمتی مال، ہماری زندگی تباہ ہوتی ہے، جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا یہ ملت سنور نہیں سکتی، اس ملت کو قوت مل نہیں سکتی۔ چنانچہ آپ نے طے کیا کہ اس سال کے اندر کم سے کم 10 نئے دارالقضا قائم کیے جائیں تاکہ ایمان والوں کے لیے انصاف کی راہ کو آسان بنایا جائے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک دارالقضا کا آج موتیہاری میں حضرت امیر شریعت نے افتتاح کیا، اور ایک دارالقضا کا بسہریہ ارریہ کی سرزمین پر کل افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ 10 دارالقضا کا نظام اس سال کھڑا کیا جائے گا۔ پورے 100 سال میں 69 دارالقضا قائم ہوئے، اور آپ کے یہ نئے امیر ایک سال میں 10 دارالقضا کا فیصلہ کیا ہے۔ بولو کام کے توازن میں فرق آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج ہمیں اس سوچ کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جوانی کے اس جذبے کے ساتھ اللہ کے اس بندے نے جو سفر شروع کیا، میرا یقین ہے کہ یہ سفر اس ملت کو ایک ایسی روشنی دے گا جس سے اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بھی بڑھائے گا اور ان کی سربلندی کا انتظام بھی فرمائے گا۔ آپ نے کہا کہ دوسرا ورق الٹیے، تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2020 کی جو سرکار کی نئی تعلیمی پالیسی ہے وہ یہ بات بتاتی ہے
کہ 3 سال سے لے کر 5 سال کا جو بچہ اسکول جائے گا اس کے پڑھنے کے لیے کوئی سلیبس اور نصاب نہیں ہوگا، بلکہ اسکول کا جو کلچر ہوگا، اسکول کا جو موڈ ہوگا، ماسٹر جو اس کو گائیڈ لائن دے گا اسی حساب سے وہ سیکھ کر اسکول سے آئے گا۔ آپ مجھے بتائیے اس 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں اگر کوئی کتاب نہ ہو تو آج کل جس طرح کا ایک کلچر ہمارے اسکول میں ہے، پڑھانے والوں کے جو حال ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کیا پڑھ کے آئے گا۔ ایک ہمارے حاجی صاحب مدرپور میں، ان کا پوتا بڑا خدمت والا آدمی تھا، پیسے والا تھا، بھیج دیا ایک عیسائی مشنری اسکول میں۔ بچہ ایک دن پڑھ کے آیا تو کہا کہ دادا ہم نے آج اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ اب دادا گھبرایا کہ کہاں اللہ نظر آ گیا اس کو؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، اسکول میں دیکھ کے آئے، اللہ لمبے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، چہرہ بدن ہے، بڑے خوبصورت ہے۔ اب دادا کو فکر ہوئی، اسکول گئے، معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس مشنری کے اسکول میں یسوع مسیح کی جو تصویر لگی تھی، ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہی تمہارا گاڈ، یہی تمہارا فادر اور یہی تمہارا خدا ہے۔ بچے نے اسی کو جانا اور دادا سے سنایا۔ دادا بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ اتنی دولت کے ساتھ اگر میں اپنے پوتے کے ایمان کو نہ بچا سکا تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے امیر شریعت نے دوسرا ورق الٹ کر کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے ایسے ماحول میں ملت سے 1 گھنٹے کی بھیک مانگیں، اور جو بچہ ان کا پڑھنے کے قابل ہے ان کو کہیں کہ وہ چاہے جس اسکول میں پڑھانا چاہیں لیکن 1 گھنٹہ کم سے کم اللہ کی کتاب اور ایمان کو ضرور سکھائیں۔ آج 100 مکتب امارت شریعہ کے پہلے سے چل رہے ہیں۔ آپ کے امیر نے حکم دیا کہ 100 مکتب نئے 3 مہینے کے اندر کھولے جائیں۔ آپ کو خوشی ہوگی جب ہم لوگوں کا سفر شروع ہوا اس وقت تک 45 سے 50 نئے مکتب آبادی میں قائم ہو چکے ہیں، اور 100 مکتب انشاءاللہ 3 مہینے میں قائم ہوگا۔ 100 مکتب میں اگر 30 اور 50 بچے بھی فی مکتب پڑھتے ہیں، آپ سوچئے کہ آپ کی اس امیر کی سوچ کی برکت سے قوم کے کتنے بچوں کو قرآن کی روشنی ملے گی۔ کرنے کا کام یہ ہے تعلیمی بیداری۔ تعلیمی بیداری تقریر کا نام نہیں ہے، تعلیمی بیداری کہیں بیٹھ کر کانفرنس کرنے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اندھیرا چلانے سے دور نہیں ہوگا، لاٹھی چلانے سے نہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اندھیرا دور ہو، ایک موم بتی لے کر جلا دیجئے تو کم سے کم 5 فیٹ تک اندھیرا ضرور دور ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ تعلیمی بیداری کا جذبہ رکھتے تو آپ یہ طے کیجئے کہ میں ریٹائر آدمی ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، بیٹھ کے میں 20 گھنٹہ وقت گزارتا ہوں فالتو۔ آپ کیا 4 بچوں کو قوم کے جوڑ کر آپ اسے اگر پڑھانا شروع کر دیں تو 4 بچوں کے ذریعے تعلیمی انقلاب آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماسٹر بنایا ہے، آپ بلا شبہ اسکول میں جیسی ڈیوٹی دیتے وہ آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے کہ آپ 10 بچوں کو جوڑ کر اگر آدھے گھنٹے کا وقت اس پر لگائیں، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی انقلاب آئے گا۔ آپ کے گھر میں بہو بیٹی قرآن پڑھیے، اس کا وقت بڑا کھانے پینے میں لگتا۔ اگر آپ یہ سوچے کہ بیٹی تم کو اللہ نے قرآن کا نور دیا تو محلے کی 5 بچیوں کو بلاؤ اور آدھا گھنٹہ وقت لگا کر اس کو قرآن سکھا دو، بولو یہ قرآن کی روشنی عام ہوگی کہ نہیں؟ یہ ہے تعلیمی بیداری کا کام، یہ سوچنے سے نہیں۔ میں آسنسول میں تقریر کر رہا تھا، ایک وکیل صاحب نے بیان کیا کہ لوگوں کی حالت اتنی بدتر ہے کہ ایک کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دے کے کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی، ایک خاتون غسل کر رہی ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا لپیٹ کر، اس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ سوکھ رہا تھا اس میں دھوپ میں۔ وہ سوچتی تھی کہ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر اس کو پہن لیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہے غربت کا حال۔ ہم نے کہا کہ وکیل صاحب آپ کے اس ماتم اور افسوس سے اس بیٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر مان دیا، آپ کی بیوی کے پاس 4 ساڑیاں ہوں گی، اگر آپ 2 ساڑی لے جا کر اس خاتون کو دے دیتے تو ایک آدمی کے گھر سے کپڑے کی غربت کو آپ دور کر سکتے تھے۔ آپ کی تقریر اور واعظ سے انقلاب نہیں، عملی اقدام سے انقلاب پیدا ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا کہ آپ کے امیر کا جذبہ یہ ہے، لیکن کیا ہر گاؤں میں ہمارا شریعہ مکتب کھولنے میں آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتی؟ آپ کے گھر کا برآمدہ ہے،
آپ کے گھر کا دالان ہے، آپ کے گھر کا آنگن ہے، یا جہاں کہیں آپ رہتے ہیں، آپ سوچیں کہ میرے امیر نے جس کام کو شروع کیا، میں 10 مکتب نہیں، اگر 3 مہینے میں 1 مکتب بھی کھڑا کر سکتا ہوں تو آپ نے امیر کی سچی تابعداری کی ہے۔ امیر کی تابعداری نعروں سے نہیں، صرف پھول پیش کرنے سے نہیں، امیر کی تابعداری مسافہ نہیں، امیر کی تابعداری اس کے پیغام پر عمل درآمد ہے۔ اور جس دن یہ جذبہ قوم میں پیدا ہوگا، یقین مانیے کہ انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے امیر نے کہا کہ ڈیری لینڈ سے یہ انتظام، اور جو لوگ انگریزی تعلیم پانے والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی بچہ کہاں پڑھے گا۔ میں نے سنایا کہ آج جن بچوں کو جس گود میں آپ ڈال رہے ہیں حالات کتنے مشکل بن رہے ہیں۔ آج ہی معلوم ہوا کہ اسمبلی میں باقاعدہ وندے ماترم گایا گیا، اور ہمارے مسلم ایم ایل اے میں سے کچھ نے واک آؤٹ کیا۔ بتائیے کہ جس ملک کا موڈ یہ بن رہا ہو کہ وہ وندے ماترم جو سر سے لے کر پیر تک شرک سے بھرا ہوا ہے، آج اگر اسمبلی جیسے جہاں سے جمہوریت کا جھنڈا اٹھایا جاتا، آج اگر وہاں یہ حرکت ہوتی ہے تو بچائیے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہاں جائیں گے۔ لوگوں، حکومت کی طرف لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو، لوگوں کسی کی بیساکھی کے لیے بھروسے سے مت جیو۔ زمین پر ایمان کی حفاظت کا ارادہ ہے تو اپنے بل بوتے پر، اپنے ہاتھ پر سہارا کر کے اپنے بچوں کے ایمان کے بچانے کی فکر کرو۔ اسی صورت میں ایمان کی حفاظت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ آپ کے امیر شریعت نے ان اسکول کے حالات کو دیکھ کر طے کیا کہ اس سال کم سے کم 10 اسکول CBSE پیپر ملے جو نرسری سے لے کر 6 کلاس تک ہو، اس کو ہم لوگ امارت شریعہ کے ذریعے چلائیں گے۔ 5 CBSE طرز کے اسکول امارت شریعہ کے پہلے سے چل رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے امیر کا فیصلہ کتنے اسکول کا ہے؟ 10 نئے اسکول کا اس سال۔ اور آج تو انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے اجازت دیجئے میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر انشاءاللہ زمین مل جائے، عمارت مل جائے تو پہلے مرحلے میں CBSE طرز کا ایک ایسا اسکول قائم کروں گا جس میں بچے کو تعلیم بھی ملے گی اور اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی۔ لوگوں، ابھی 2 اسکول، 5 اسکول کے علاوہ ابھی ایک کٹیہار میں اور ایک پورنیہ میں جہاں ہماری عمارت موجود تھی، فنیشنگ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ کی دعا ساتھ ہوگی، 2022 کے سیشن سے انشاءاللہ تعلیم شروع ہوگی۔ کیسا اسکول ہوگا؟ بھرتی کا نہیں، بلکہ ایک ایسا اسکول جو 6 کلاس تک پڑھا کر کے قوم کو مقابلہ جاتی امتحان کے لیے میٹیریل دے سکے۔ آج وہ بچہ رحمانی 30 کے لیے میٹیریل بنے، علی گڑھ کے لیے میٹیریل بنے، جامعہ ملیہ کے لیے میٹیریل بنے، نودے کے لیے میٹیریل بنے۔ اگر آپ نے ایسی تعلیم دی اور ٹھوس بنیادوں پر اپنے بچوں کو کھڑا کیا، بولیے ملت سربلند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم لوگ تعلیم کا پہاڑا پڑھتے ہیں تو انٹر میٹرک پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ انٹر میٹرک تعلیم نہیں، وہ تو لٹریسی کہلا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں وہ خواندگی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تعلیم نام ہے اس تعلیم کا جو آج کی دنیا میں تعلیم جس کو تسلیم کیا جاتا۔ آج رحمانی 30 کو جو حضرت امیر شریعت کے فکر کی بنیاد ہے اور جو انہوں نے وہاں رہ کر کے اس رحمانی 30 کو وجود دیا، اس نے قوم کو کیا دیا؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گزشتہ 70 سالوں میں اس ملت کو جو نہیں ملا، 10 سالوں میں رحمانی 30 نے اس ملت کو دیا ہے۔ ابھی IIT آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ٹف ایگزام ہے۔ 45 لاکھ لڑکے کمپٹیشن میں بیٹھے، تنہا رحمانی 30 ہندوستان کی کوچنگ سینٹر ہے جس کا رزلٹ 100% کامیابی کا آیا ہے۔ ایک بچہ IIT کرے تو اس کی تنخواہ کی شروعات ہی لاکھ سے ہوتی ہے، اور وہ اس رینک کا مانا جاتا جس میں دنیا اس کو عزت سے دیکھتی ہے۔ آج میڈیکل کی کوچنگ کی تیاری بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، یہ دنیاوی اعتبار سے جو تعلیم کا میدان ہے، آپ کے امیر کی سوچ ہے کہ میٹرک انٹر میں دم مت توڑو، ہمت ہے تو وہاں پہنچو جہاں تمہارا بھی سر بلند ہو اور تمہاری وجہ سے ملت کا سر بلند ہو۔ آپ کے امیر شریعت اس بات کو دماغ سے کھرچنا چاہتے ہیں کہ قوم کہتی ہے کہ ہم کو عصبیت کی بنیاد پر پیچھے کیا جاتا، ہم کو فلاں آدمی نمبر دینے کے بجائے دھکا دیتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچائی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر دوسرے لوگ 100% محنت کرتے ہیں تو تم اگر اپنے کو محسوس کرتے ہو کہ کامیاب ہونا ہے تو 110% تم کو محنت سے آنا ہوگا۔
اور یاد رکھو کوالٹی کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے دھکیل سکتا۔ آج رحمانی 30 میں جتنے لڑکوں نے IIT کمپلیٹ کیا ہے بولو سب مسلمان ہے یا نہیں، اور سب نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یاد رکھیے کوالٹی کے ساتھ انسان بڑھتا ہے تو چاہے عصبیت کا کتنا زہر ہو وہ اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کہ عبد الکلام کوالٹی کے ساتھ آئے، BJP نے اس کو صدارت کے عہدے پہ دیا۔ دنیا چاہے کہیں چلی جائے لیکن اگنی میزائل اور پرتھوی میزائل سے عبد الکلام کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ سرکشا کے معاملے میں ایک مسلمان سے جب یہ کام لیا جا سکتا ہے تو دنیا میں ملک میں کون سا ایسا کام ہے جو کوالٹی ایجوکیشن پانے والے سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قوم کے لوگوں کو کہیے کہ تمہارا قصور عصبیت نہیں، تمہارا قصور تمہاری کم ہمتی ہے، محنت کی کمی ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی کمی ہے۔ اس لیے جو ہمارے عزیز طلبہ ہیں ماشاء اللہ، دربھنگہ تو تعلیم کی سرزمین ہے۔ میں جب پڑھتا تھا 81 وغیرہ میں یہاں تو اس وقت یاد کرتا تھا کہ دربھنگہ کا 3 تا بہت مشہور ہے، ایک تا سے تالاب، دوسرے تا سے تاڑی اور تیسری تا سے تعلیم، اور یہ تینوں چیزیں یہاں کی فیمس رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو تعلیم کے اعتبار سے پہلے ہی سے الحمدللہ یہاں گرمی محسوس کی گئی، اچھے تعلیمی ادارے رہے، اور آج پوری دنیا میں یہاں کے پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ حوصلے کے ساتھ جی رہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر تعلیمی بیداری کی آواز پریکٹیکلی اور عملی طور پر دربھنگہ کی دھرتی سے اٹھے تو دوسرے ضلع کے مقابلے میں یہ زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گی، اور اس کے پاس ماڈل بھی ہے، اس کے پاس نمونہ بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ تا جو آپ کو پہچان تعلیم کے لائن سے کراتی ہے طے کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک فرد قوم کے دماغ سے یہ بات نکالیں گے کہ آج کی تاریخ میں آگے بڑھنا ہے تو دوسرا اگر 8 گھنٹے محنت کرتا تو تم کو 18 گھنٹے محنت کا عادی بننا ہوگا۔ کیا ہم لوگ اگر یہ سوچ پیدا کریں تو ہمارے بچے آگے بڑھیں گے۔ یہ 10 اسکول کا تحفہ آپ کے امیر شریعت اس سال اللہ آپ کو دینے والے ہیں۔ آپ کے امیر شریعت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت میں تمام جو آپ کے ITIs ہیں، ہاسپیٹل ہیں، جو بھی اور بھی پیتھولوجی کے شعبے ہیں، ان کے علاوہ امارت شریعہ کے بیت المال کا شعبہ ہے، امارت شریعہ کی تنظیم کا شعبہ ہے، امارت شریعہ کی تبلیغ کا شعبہ ہے، امارت شریعہ کے تحفظ مسلمین کا شعبہ ہے۔ سبھوں کے بارے میں انہوں نے شعبے کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ ہمیں 1 ہفتے کے اندر شعبے کی رپورٹ بھی دیں اور یہ بتائیں کہ اس سال آپ کا ہدف اور آپ کا عزم کیا ہے، تاکہ اس کو نشانہ بنا کر 1 سال کے اندر اس میں ہم ترقی کی کس منزل کو چھو سکتے ہیں یہ ابھی سے ہم طے کرنے کے قابل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ حضرت امیر شریعت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے۔ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ذرا جوان آدمی دیجیے، لیکن پھر لوگوں کا دماغ الجھ جاتا ہے کہ جو ہل کے چلے، لوگ چاہتے یہ ہیں کہ وہیں سے کچھ بزرگی کا تصور آتا۔ خدا کی قسم نہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کی پیشانی میں اللہ بزرگی کا نور دے دیا ہے، جن کے سینے میں معرفت کا نور اتار دیا ہے، سب سے زیادہ اللہ جوانوں کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ جوانوں کے عمل سے خوش ہوتا، اور جوان کے عمل کی ضرورت ہمیشہ اسلام کو رہی ہے۔ اللہ کے رسول مکے میں تھے، خانہ کعبہ کی چھت پر اذان نہیں ہو رہی تھی، آقا نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ مولا 2 نوجوان مکے میں ہے، اگر ایک ایمان لے آئے تو میرا یقین ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر تیرے نام کی تکبیر بلند ہوگی۔ اللہ نے عمر کے حق میں دعا قبول کیا، اور جب عمر جیسا جوان کلمے کے ساتھ نبی کے قدموں میں جھکا، اسی تاریخ میں اللہ اکبر کی صدا خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو رہی تھی۔ آج اس جوان سال امیر کے سائے میں ہم دیر تک انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، امارت شریعہ کے سورج کو بڑھتے اور چمکتے ہوئے دیکھیں گے، ان کا قدم جہاں جہاں چلے گا انشاءاللہ ہم لوگ اس قدم میں قدم ملا کر چلیں گے۔ یہ اصل وفاداری اور اصل استقبال ہماری طرف سے کہلائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جس کو تم نے اپنا امیر چنا ہے اس کی مانو۔ یعنی تینوں کو ایک سطر میں بیان کیا، جیسے اللہ کو ماننے کا مقام
نبی کو ماننے کا مقام، وہی نبی وہی امیر شریعت کے ماننے کا مقام ہے۔ آپ یاد رکھیے، اگر امیر شریعت کی ہم اطاعت کرتے ہیں، امیر شریعت کا سایہ ملا، تو گویا اللہ نے اس آیت پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور اس آیت پر میرا عمل مکمل ہو رہا۔ امام شریعہ وہ بابرکت درخت ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے اسی لیے لگایا تھا کہ جب مسلم بادشاہوں کا سایہ سر سے چلا گیا، حکومت غیروں کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی، تو ملت کو کوئی ایسا مرکز دینا چاہیے جس مرکز کے سائے میں ملت متحد ہو کر زندگی گزار سکے۔ چنانچہ اسی فکر کی بنیاد پر ہمارا شریعہ قائم ہوئی، اور آج ہمارا شریعہ الحمدللہ اس امید کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ آپ کے سر پر سایہ اور ڈھال بن کر کھڑی ہے۔ کون ہے جو ایوان باطل میں اٹھنے والے فتنوں کو للکار سکے؟ کون ہے جو اسمبلی میں جھانک کر آج ہی جو معاملہ ہوا آپ کو خبر نہیں، لیکن آواز اٹھے گی تو ہمارے شریعہ کی چٹائی سے اٹھے گی، آواز اٹھے گی تو اسی طرح دیوار سے اٹھے گی، اور باطل کے ایوان میں اگر کوئی تہلکہ آئے گا تو خدا کی قسم وہیں کے بزرگوں کی آواز سے آئے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو امیر شریعت ملے ہیں ان کی دل سے ہم سب انشاءاللہ موت تک قدردانی کریں گے، اور ان کی جو آواز میرے کانوں تک پہنچے گی صرف نعروں سے نہیں، ہاتھ اٹھا کر نہیں، بلکہ عمل کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ آج اس امارت شریعہ کے چراغ کے ساتھ اللہ کے اس بندے کے ذریعے سے رحمانی فاؤنڈیشن، جامعہ رحمانی، خانقاہ رحمانی، رحمانی 30، کتنے سارے نظام چل رہے ہیں۔ خود امریکہ میں ایک ایسا اسکول چل رہا جس اسکول میں 350 بچے پڑھتے ہیں، انگریزی تعلیم کے ساتھ ایمان اور اسلام کی تعلیم بھی وہ پا رہے ہیں۔ اتنا لمبا تجربہ، اتنا گہرا مطالعہ اور اتنی وسعت میں جینے والا انسان اگر آج آپ کو ملا ہے تو میرا یقین ہے انشاءاللہ دین کی دنیا میں بھی بہار آئے گی، اور دنیا کی دنیا میں بھی انشاءاللہ بہار آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس استقبالیہ نشست میں ہم سب کو اپنے امیر کے دیدار کے ساتھ اس عزم کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک زندہ ہیں دین اور ملت کے لیے زندہ رہیں گے، موت آئے گی تو انشاءاللہ وفاداری اور تابعداری کے ساتھ آئے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔